ناظرین، یہ کہانی خان کلات بلوچ کی ہے، جس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے مذاکرات کے لیے قرآن کا واسطہ دے کر یہ کہا کہ وہ انہیں گرفتار نہیں کریں گے اور وہ اپنے ہتھیار ڈال کر پہاڑوں سے نیچے آ جائیں، لیکن بعد میں انہیں قرآن کا دیا واسطہ بھی بھول گیا اور انہیں گرفتار کر کے ایک ایک کو موت کی گھاٹ اتارا۔ ناظرین، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کے اندر قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کریں گے۔ بلوچستان میں مسئلہ جدوجہد کی تاریخ طویل عرصے پر محیط ہے۔ اس کا آغاز 1958 کے بعد میں ہوا، جب خان کلات کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد پہلی بار بلوچوں نے پہاڑوں کا رخ کیا۔ ناظرین، اس وقت یہ مسئلہ جدوجہد نظریاتی نہیں تھی، یہ خان کلات میر یار خان کی گرفتاری کی وجہ سے ہوئی اور اس میں بیرونی مداخلت بھی نہیں تھی، بلکہ اندرونی قبیلی معاملہ تھا اور اس کی قیادت نواب نیروز خان کر رہے تھے۔ ان کا تعلق زہری قبیلے سے تھا۔ ان کی ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے، جبکہ مرری کے علاقے میں شیر محمد مرری عرف جنت شیروف کر رہے تھے۔ کلات ڈویژن میں اس کا خاتمہ اس طرح ہوا کہ حکومت کی طرف سے ان لوگوں کو مذاکرات کی دعوت دی گئی اور اس میں پیش سردار دودو خان قزائی تھے۔ ناظرین، سردار دودہ خان بلوچستان کی موجودہ وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ کے والد تھے۔ نواب نیروز خان نے ضمانت طلب کی کہ ہتھیار ڈالنے کے بعد ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ درمیان میں قرآن رکھ کر یہ معاہدہ کیا گیا۔ یوں نواب نیروز خان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑوں سے اتر آئے اور ہتھیار حکومت کے حوالے کر دیے۔ بدقسمتی سے حکومت نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور انتظامیہ نے انہیں ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ ان میں نواب کے بیٹے اور دیگر ساتھی شامل تھے۔ یہ کل 6 افراد تھے۔ ان کو گرفتار کر کے حیدرآباد جیل میں مقدمات قائم کیے گئے اور فوجی عدالت نے انہیں سزائے موت کا حکم دیا۔ نواب نیروز خان ضعیف تھے، اس لیے انہیں عمر قید کا حکم دیا گیا۔ 6 افراد کو جیل میں تختہ دار پر کھینچ دیا گیا اور لاشیں بولان میل کے ذریعے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہنچائی گئی۔ خوف کی وجہ سے اسٹیشن پر عوام کا کوئی ہجوم نہیں تھا، صرف نواب خیر بخش مرری لاشوں کو لینے کے لیے موجود تھے۔ بعد میں نواب نیروز خان جیل ہی میں وفات پا گئے تھے۔ ناظرین، اس بدعہدی پر سردار دودو خان کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اس بدعہدی پر سخت احتجاج کیا، مگر حکومت خاموش رہی۔ قوم پرست رہنما اس مسئلے پر سردار دودو خان کو ہمیشہ مطمئن ٹھہراتے رہے۔ اس کے بعد بھٹو کے دور میں مسئلہ جدوجہد شروع ہوئی۔ بلوچستان کے گورنر خان کلات احمد یار خان تھے۔ جھالاوان کے علاقے میں مسئلہ جدوجہد شروع ہوئی اور سردار عطا اللہ مینگل کا بڑا بیٹا منیر مینگل اس میں شامل تھا۔ یہ مسئلہ گروہ فوج کے نرخے میں آ گیا۔ سردار دودہ خان نے خان سے کہا کہ آپ موقع دیں تاکہ ان لوگوں سے بات کروں، یہ ہتھیار ڈال دیں تاکہ نوجوان منیر مینگل اور دیگر گوریلا لیڈر بھی ہتھیار ڈال دیں، اور خان سے ضمانت لی۔ انہوں نے ضمانت دے دی۔ اس طرح سے نوجوان منیر مینگل اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرنڈر ہو گئے۔ عید محمد اس گروہ کی کمان کر رہا تھا۔ ان سب نے گورنر ہاؤس میں خان کلات احمد یار خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ منیر مینگل کی عمر اس وقت 20 یا 22 سال تھی۔ سردار عطا اللہ مینگل نے اپنی زندگی میں اس کے سر پر پگڑی باندھی تھی، بعد میں وہ فوت ہو گیا۔ بلوچستان میں بڑا بیٹا سردار یا نواب ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا اس منصب پر فیض ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بگٹی قبیلے کا نواب اب علی بگٹی ہے، یہ سلیم بگٹی مرحوم کا بیٹا ہے۔ اس طرح سے مرری قبیلے کا نواب خیر بخش خان کا بڑا بیٹا چنگیز مرری ہے۔ یہ پس منظر اس لیے بیان ہے تاکہ اس اہم مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس پیشکش کا تجزیہ کر سکیں۔ یہ ماضی کی مختصر کہانی ہے، اس لیے بیان کی ہے۔ 20 اگست 2017 کو بلوچستان لبریشن فرنٹ کے کمانڈر ڈاکٹر اللہ نذر کو مکران ڈویژن کے ضلع مشکے میں 14 اگست کی تقریب سے کرتے ہوئے بریگیڈر نوفل محمود نے مسئلہ جدوجہد ترک کرتے ہوئے مذاکرات کی دعوت دی۔ اس تقریب میں قبیلی عمائدین بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر اللہ نذر اور ان کے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مذاکرات کی میز پر رہیں۔ مذاکرات مسائل کا حل ہیں، جنگ آخری حربہ ہے اور میں مذاکرات کو اہمیت دیتا ہوں۔ آپ سب ہمارے بھائی ہیں جو بہکاوے میں آ کر پہاڑوں پر چلے گئے ہیں، اپنے ہی لوگوں کا خون بہا رہے ہیں۔ آپ واپس آ جائیں، ہم آپ کو گلے لگائیں گے۔ ڈاکٹر اللہ نذر مجھ سے بات کریں، اگر ہماری بات چیت کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم مل کر کام کریں گے، اور اگر بات چیت ناکام ہو جاتی ہے تو فوجی روایت کے مطابق ہم آپ کو بحفاظت واپس جانے دیں گے۔ یہ میرا آپ سے ایک فوجی وعدہ ہے۔ اس اجتماعی قبیلی عمائدین نے توقع ظاہر کی ڈاکٹر اللہ نذر بریگیڈر نوفل محمود کی پیشکش کو سنجیدگی سے لے لیں گے، اس پر غور کریں گے اور مذاکرات کی میز پر آ جائیں گے تاکہ علاقے میں امن و امان قائم ہو جائے، ہم ترقی کی طرف گامزن ہو جائیں۔
عمائدین اس پیشکش کو خوش آئندہ قرار دیا۔ یہ پیشکش فخر دلی سے کی گئی۔ یہ پیشکش ایک فوجی کی طرف سے ہے اور اس کو فوج کی ہائی کمان تائید یقیناً حاصل ہوگی، لیکن اصل مسئلہ ضامن ہے کون درمیان میں بیٹھے گا اور اس پیشکش کو غلط استعمال نہیں کریں گے تاکہ باحفاظت واپسی ہو سکے۔ بریگیڈیئر صاحب کی پیشکش یقیناً ایک مثبت پیغام ہے، مگر ماضی کی تاریخ اس طرح نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی وزارت اعلیٰ کے دور میں بات چیت اور مذاکرات کا جو مرحلہ شروع ہوا تھا وہ موجودہ وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ کے دور حکومت میں کسی اور رخ چلا جا رہا ہے۔ سب سے اہم سوال اس وقت اٹھ گیا کہ حکومت بلوچستان مسئلہ جدوجہد ختم کرنا چاہتی ہے یا اس کو طول دینا چاہتی ہے۔ ناظرین، پاکستان جس طرح مشکلات کا شکار ہو گیا ہے، اسی طرح بین الاقوامی قوتیں پاکستان سے الجھنا چاہتی ہیں اور انتشار کی کیفیت برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ اس سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات کا عمل ہے۔ بلوچستان میں بنتے گرم محاذ میں اگر وہ خاموش ہو جائیں گے تو بہتر ہوگا، نہ کہ اس کو دوام بخشا جائے۔